السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب ریاض الصالحین میں باب الیقین والتوکل ہم پڑھ رہے تھے، اور اس سلسلے کی حدیث نمبر 40 پڑھی تھی، تو کچھ مسئلوں کی وجہ سے پوری ہو نہیں سکی، اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اوور آل بک کی 77 حدیث نمبر ہے، اور اس یعنی باب کی رابع چوتھی حدیث ہے۔ اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سخت سے سخت ترین حالات میں بھی اللہ ہی پر اعتماد اور توکل کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا اسوہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انہوں نے کلمہ جو پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے، یعنی کام بنانے والا ہے۔ تو اللہ کے سپرد ہم کاموں کو کر کے مطمئن ہو جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں بعض اوقات ہم کاموں کو اپنے سروں پر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ جو کام ہمارے روزمرہ کے روٹین کے ہوتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو یہ چیک کرتے رہا کریں کہ اسباب کو حاصل کرنا یا تلاش کرنا یا ان کے پیچھے لگے رہنا بھی آپ کی جو استطاعت ہے اس کے مطابق ہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے یعنی کہ پہلوتہ ہی برتیں اور وسائل کی تلاش میں اتنے زیادہ آپ اندھے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ضروری ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے اور اسباب کو ایک اعتدال کی حد تک ہی حاصل کرنے کی تگ و دو کی جائے۔ اگلی جو حدیث ہے الرابع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنۃ اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، رواہ مسلم۔ قیل معناه متوکلون وقیل قلوبهم رقیقۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ تو جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ جن کے دل پرندوں کی طرح ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس کا مطلب متوکلون ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل نرم ہوں گے پرندوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر توکل علی اللہ اور رقت قلب کی فضیلت بیان ہوئی ہے، یہ دونوں باتیں جنت میں لے جانے کا سبب ہیں۔ تو مومن کے دل میں رزق اور معیشت کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے دل پرندوں کی طرح ہونے چاہیے جو اپنے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ ہر روز صبح تلاش رزق میں نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ جیسے دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ پر صحیح معنوں میں توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے گا، جو کہ تغدو خماسن و تروح بطانن، جب صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم جب ایسی حدیث پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب اس طرح سے لیتے ہیں کہ شاید اسباب کو حاصل کرنے کی تگودیو نہیں کرنی چاہیے، یا یہ کہ انسانوں کو بھی پرندوں کی طرح ہی صرف ایک دن کی روزی اپنے گھر میں رکھنی چاہیے اور باقی ذخیرہ اندوزی میں آتی ہے، نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1 سال تک کے لیے راشن کو اپنے گھروں میں رکھنا اس کی اجازت دی گئی ہے، اور جو بھی آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے ایک معروف کی حد میں رہتے ہوئے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ جو آپ گھر میں کھاتے پکاتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد معروف میں ایک چل رہا ہے نظام، اور اس میں کوئی اسراف نہیں ہے اور کوئی شرع سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے، تو آپ کو اس کی اجازت ہے۔ یعنی تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے لیے آنے والے کل کے لیے کچھ بچا کے نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے کہ کاروبار میں یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کے انتظار میں گھر میں چیزوں کو رکھ لیا جائے یا مارکیٹ میں چیزوں کو بند کر دیا جائے کہ جب نرخ بڑھیں گے تو اس وقت بازار میں لائیں گے تاکہ زیادہ فائدہ ہو۔ یہ اس چیز سے روکا گیا، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اگر ہفتے کی گروسری لاتے ہیں، مہینے کے لیے کچھ اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں، یا یہ کہ اگر آپ کے گھر میں فصلیں آ رہی ہیں اور وہ آپ 1 سال کے لیے اپنے اہل و عیال کا خرچ نکال کے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر یہاں پر پرندوں کے دلوں کی طرح نرمی کا جو ذکر آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سال کا بھی سامان انسان اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ تب تک اس کے کام نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو صرف ایک مینز ہے جس کو ہم لڑا رہے ہوتے ہیں، اصل تو اللہ ہی پر توکل ہے جو انسان کو رکھنا چاہیے۔ اسی سلسلے کی 5ویں حدیث ہے الخامس عن جابر رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزہ پر نکلے ہیں، یعنی غزوہ پر، فرمایا
انه غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معهم، کہ بے شک وہ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَاعِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرٍ إِضَاحِ، تو صحابہ کرام کو راستے میں گھنے خاردار درختوں کی وادی میں دوپہر کو نیند نے آ لیا۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ وتفرق الناس یستظلون بالشجر، تو لوگ یعنی کہ بکھر گئے مختلف جگہوں پر درخت کے سایوں کی تلاش میں۔ ونزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے تحت ثمرۃ، ایک درخت کی سائے میں بیٹھ کے، کیکر کے ایک درخت کے نیچے اتر گئے۔ فعلق بها سیفہ، اور اپنی تلوار کو آپ نے اس کے ساتھ لٹکا دیا۔ ونمنا نومتن، اور ہم سو گئے سونا۔ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعونا، تو ہم نے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکار رہے ہیں۔ وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی تھا۔ فقال ان هذا اخترط علی سیفی وانا نائم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی تلوار کو مجھ پر سونت لیا حالانکہ میں سو رہا تھا۔ فاستيقظت، تو میں اٹھا۔ وهو في يده سلطان، اور وہ اس کے ہاتھ میں یعنی سونتی ہوئی تھی۔ قالا، فرمایا یہ کہنے لگا، میں یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ قلت، میں نے کہا، اللہ اللہ، ثلاثاً 3 بار۔ ولم یعاقبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کو سزا نہیں دی۔ وجلس، اور بیٹھ کے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں بیان ہوئی ہے۔ تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ وہ حدیث ہے نا جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو آج ہم نے اس کو ایک نئے اینگل سے دیکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا ایکسپوئر مختلف ہو جاتا ہے، ہماری جو آبزرویشنز ہو گئی ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ کوئی ہمارے کام کر رہا ہوتا تھا اور ہم جیسے بھی گائیڈ کیے جا رہے تھے ہم ویسے چل رہے ہوتے تھے، ماں باپ نے کہا سبق پڑھ لو، ہم سبق پڑھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ لیکن اب یہ زمانہ ہے کہ ہم خود پریکٹیکل لائف میں ہیں، ہم آزمائے جا رہے ہیں، مختلف چیزیں ہمیں پیش آتی ہیں اور اس میں ہم چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو اب اس میں ہم دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا، ان کے اللہ پر بھروسے کا اظہار ہو رہا ہے، اور حقیقتاً انبیاء کا بھروسہ اور ان کا توکل اللہ پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان کے اسوے کی پیروی کرتے ہوئے کم از کم کسی حد تک تو اپنے اندر اللہ کا توکل ایک پیدا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سوئے میں ہیں درخت کے نیچے، اور ان کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور عرابی آتا ہے اور ان پر تلوار سونت لیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سر پر کوئی کھڑا ہو اور آپ کو یعنی مارنے کے در پہ ہو، اور وہ کہے کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے، یا ہمارے منہ سے بھی نکلے گا اللہ؟ اور پھر ایک بار نہیں 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر، یہ فرمانے کے بعد ولم یعاقبہ، اس کو اس کی وجلس، اور بیٹھ کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ توکل اور یعنی بھروسہ اپنی ذات پر عطا فرما دے کہ مصیبت آئے اور ہم کہیں اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔